میں حماد رضا، فاؤنڈر سی ای او ایلیٹ اینڈ ایلیگنٹ انٹرنیشنل اینڈ یو آر واچنگ مائنڈ میپنگ۔ چند دن پہلے ماڈرن ٹیکنیکس آف بزنس سیشن کے گروپ میں طلحہ صاحب نے مجھ سے سوال کیا، سر ذہنی غربت کیا ہوتی ہے؟ میں نے انہیں جواب دیا اور پھر میرے ذہن میں اس خیال نے انگڑائی لی، اس روشن خیال سوال کو ہوا کے جھونکے اور خوشبو کے بگولے کی طرح معاشرے میں چاروں طرف رقصاں ضرور ہونا چاہیے۔ آپ پہلے ذہنی غربت اور عام غربت کی یہ خاص کہانی ملاحظہ کریں۔ ایک بار سابق بھارتی الیکشن کمشنر شری ٹی این سیشان اتر پردیش کے دورے پر روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ بھی تھی۔ راستے میں وہ ایک باغ کے قریب رک گئے۔ باغ کے درختوں پر پرندوں کے بے شمار گھونسلے تھے۔ ان کی اہلیہ نے خواہش ظاہر کی کہ باغ کے کسی درخت سے کوئی گھونسلہ لیتے چلیں تاکہ میں انہیں گھر میں سجاؤں۔ سیشان جی نے اپنے ساتھ موجودہ پولیس اہلکاروں سے کوئی گھونسلہ اٹھا کر لانے کو کہا۔ پولیس والوں نے ایک لڑکے سے جو قریب ہی ایک گائے چرا رہا تھا 10 روپے دیتے ہوئے کوئی ایک گھونسلہ درخت پر سے لانے کو کہا، لیکن وہ لڑکا گھونسلہ لانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ٹی این سیشان نے پولیس والوں کو اس لڑکے کو 10 کی بجائے 50 روپے دینے کو کہا، پھر بھی لڑکا تیار نہیں ہوا۔ لڑکے نے سیشان سے کہا، جناب گھونسلے میں پرندوں کے بچے ہیں، جب پرندے شام کو کھانا لے کر لوٹیں گے تو انہیں اپنے بچوں کو نہ دیکھ کر بہت دکھ ہوگا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھے اس کام کے لیے کتنا معاوضہ دیتے ہیں، میں کسی گھونسلے کو توڑ کر نہیں لا سکتا۔ اس واقعہ کا ٹی این سیشان کو زندگی بھر افسوس رہا کہ ایک چرواہا بچہ ایسی سوچ کا حامل بھی ہو سکتا ہے اور اپنے اندر بڑی حساسیت بھی رکھتا ہے، جبکہ میں اتنا تعلیم یافتہ اور آئی اے ایس انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس ہونے کے باوجود بھی اس بچے جیسی سوچ اور احساس اپنے اندر پیدا نہیں کر سکا۔ وہ ہمیشہ ہی رنجیدہ رہے کہ ان میں وہ حساس فطرت کیوں پیدا نہیں ہوئی۔ تعلیم کس نے حاصل کی، میں نے یا اس چرواہے بچے نے؟ انہیں شدت سے احساس رہا کہ اس چھوٹے لڑکے کے سامنے ان کا موقف اور آئی اے ایس ہونا بالکل ہیچ، حقیر اور کمتر ہے، گویا ان کا قد اس بچے کے سامنے سرسوں کے دانے کی مانند گھٹ گیا ہو، اور وہ اس آسان سے نتیجے پر پہنچ گئے۔ وہ اور ان کی بیگم ذہنی غریب ہیں، جبکہ بچہ صرف محض غریب ہے۔ آپ صرف ذہنی غربت کی کہانی ملاحظہ فرمائیں۔ ملک صاحب مقابلے کا امتحان سی ایس ایس پاس کر کے شہر لاہور میں ایک عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔ سرگودا سے ایک عزیز ان کے دیدار کے سلسلے میں لاہور آیا۔ اسٹیشن سے ملک صاحب کا پوچھا تو ایک وسیع جنرل نالج والے کلی نے بتایا کہ نہایت گھٹیا، ذلیل اور نامقبول آدمی ہے۔ بہرحال آپ کو ملنا ہے تو جی پی او چوک سے سیکٹریٹ کو چلے جانا۔ چوک میں کھڑے سپاہی سے پوچھا تو اس نے کہا 100 رذیل اور ذلیل مریں تو ایسا خبیث پیدا ہوتا ہے، اور سیکٹریٹ کا رستہ دکھا دیا۔ گیٹ پر اہلکار نے کہا ملک صاحب کو دیکھتا ہوں تو ضبط تولید سراسر درست معلوم پڑتا ہے، اور کمرے کی راہ دکھا دی۔ آخری آدمی چپراسی ملا، اس نے بھی کہا کہ بہت ہی واہیات آدمی ہے۔ اندر گئے، چائے پی، گپ شپ ہوئی۔ مہمان نے پوچھا ماشاءاللہ اختیار تو بہت ہے، تنخواہ کتنی ہوگی؟ ملک صاحب گلا کھنکار کے بولے، یار تنخواہ تو بہت تھوڑی سی ہے، بس عزت کی خاطر نوکری کر رہا ہوں۔ اب آپ عام لیول پر ذہنی غربت کا اندازہ لگائیں۔ مہنگے پرائیویٹ اسکول کے سوئمنگ پول سے بچے کا تولیہ چوری ہو گیا۔ بچے کی ماں بولی کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے اسکول میں بھی چوری۔ پرنسپل بولی میم کوئی غلطی سے لے گیا ہوگا، آپ کوئی نشانی بتائیں۔ ماں سفید رنگ کا تھا۔ پرنسپل سفید تو سب ہوتے ہیں، واضح نشانی بتائیں۔ ماں جلدی سے بولی تولیے کے کونے پر سرینا ہوٹل لکھا ہوا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکتا ہوں۔ آپ بزنس کوچ ہیں یا سیل کنسلٹنٹ، فری لانسر ہیں یا پروفیشنل سروسز کا بزنس رن کر رہے ہیں؟ آپ کا گول صرف لیڈ جنریٹ کرنا اور سیل کرنا ہے تو مائنڈ میپنگ آپ کو آفر کرتا ہے فون یا زوم کال، جہاں پر آپ لے سکتے ہیں کنسلٹیشن انالیسس یعنی مشاورتی تجزیہ، یا اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر پرسنل سیشن بک کر کے بزنس اسٹریٹجی اور مکمل سیل روڈ میپ پلان، سیلنگ کی وہ خفیہ تکنیکس جو آپ کو بھی بلینئر بنا دے۔ آپ اگر افورڈ نہیں کرتے تو آپ میرا فری سیل بزنس سیشن یوٹیوب پر اٹینڈ کر سکتے ہیں، جہاں آپ سیل کی گارنٹیڈ تکنیک سیکھ لیں گے۔ اس لیے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ نے تینوں واقعات ملاحظہ فرمائے، یہاں میں آپ کو غربت اور ذہنی غربت میں فرق بھی بتاتا ہوں۔ پہلے واقعہ نے ضرور آپ کے دل کو مٹھی میں پکڑ لیا ہوگا، آپ کو دکھ، تعصف، رنجیدگی کا ملائم تاثر بھی چھو گیا ہوگا۔ آپ نے ذہنی غربت سے غربت تک کے سفر کو نم آنکھوں سے پوچھا ہوگا، نرم دلی سے محسوس کیا ہوگا،
اور نیک نیتی کی روح کی خوشبو کو اپنے چاروں طرف پھیلتے ہوئے بھی محسوس کیا ہوگا۔ دوسرا اور تیسرا واقعہ پڑھ کر آپ بلا شبہ کہکا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہماری اس صدی کا بڑا المیہ، سوسائٹی کا ازحد خراب چہرہ اور معاشرے کی زوال پذیر قدروں کا بدترین نوحہ بھی ہے۔ اور اگر ان دونوں واقعات کو ملا کر ایک نتیجہ اخذ کیا جائے تو یہ غربت کی سب سے خوفناک، بدترین اور تھرڈ کلاس قسم ذہنی غربت ہے۔ سر یہاں ایک اور پوائنٹ بھی کلیئر کر لیں، عام غربت میں بہت زیادہ لرننگ، ایکسپیرینس اور خوشی چھپی ہوتی ہے۔ یعنی غربت ایک ایسا پتھر ہوتا ہے جسے تراش کر ہیرا بنایا جا سکتا ہے۔ پتھر سے ہیرا بننے کے عرصے کے دوران سب سے بڑا فرق تو یہ پڑتا ہے کہ آپ خود ہیرا بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ اسے آپ اس طرح سمجھیے کہ ایک بندے کے پاس اس کا باپ 100 کروڑ روپے چھوڑ گیا ہے تو کیا کمال ہے، لیکن اگر اس نے خود 100 کروڑ کمائے ہیں تو 100 کروڑ کو پرے کر دے۔ 100 کروڑ کمانے میں اس نے جو سکلز، لرننگ اور ایکسپیرینس استعمال کیا ہے وہ کیا کمال لرننگ ہوگی، وہ کیا ورلڈ کلاس ایکسپیرینس ہوگا، وہ کیا ایڈوانس لیول سکل ہوگی جس نے عام آدمی کو 100 کروڑ تک پہنچا دیا۔ اس لیے سر غربت تو کامیابی کی سیڑھی کا پہلا سٹیپ ہوتی ہے، جس فرش پر پاؤں رکھ کر احسن تقویم کے عرش تک کا سفر کیا جاتا ہے، جبکہ ذہنی غربت سانپ سیڑھی کے کھیل میں 99 کا بڑا سانپ ہوتی ہے جو عزت، وقار اور نیک نامی کی بلندیوں سے اسفلا سافلین کے پتال میں گراتی ہے۔ اگر محض غربت پریشانیوں کی جڑ ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی معاشی حالت بہت کمزور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، اور غزوہ خندق میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بھی باندھے تھے۔ لہٰذا ذہنی غربت کا تعلق معاشی حالات کی کمزوری سے نہیں ہے، جیسا پہلی سٹوری میں آپ نے غریب بچے اور IAS افسر کے درمیان دیکھا۔ آپ کے ذہن میں پھر سوال پیدا ہوگا، ذہنی غربت پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انسان کی ہزاروں سال کی ریکارڈڈ ہسٹری گواہ ہے، جہالت انسانی معاشرے کا سب سے پرانا بخار، کینسر کی سب سے بڑی بیماری اور کوڑ کا زہریلا روگ ہوتی ہے۔ یوں یہ بخار، کینسر اور روگ پہلے زہریلے سانپ کی طرح انسان کو ڈستا ہے، پھر یہ آندھی خاندان کو تنکا تنکا کر دیتی ہے، اور پھر جہالت کا یہ اژدہا پورے معاشرے کو نگل جاتا ہے۔ جہالت کو جب غربت کا تڑکا لگتا ہے، اور آپ جب جہالت اور غربت کے اس تڑکے کو نااہلی کی پلیٹ میں رکھ کر پیش کریں گے تو آپ ذہنی غربت کا چلتا پھرتا اشتہار، ہول سیل دکان اور جنرل آرڈر سپلائر بن جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج دیوار انسانیت پر اسی جہالت کا اشتہار چپکا ہوا ہے۔ غربت کی ہول سیل دکان پر رش ہی رش ہے، جنرل آرڈر سپلائر کے پاس نااہلی کے آرڈرز کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں آپ نے جہالت، غربت اور نااہلی رکھ دی، یہ 3 چیزیں اکٹھی ہوئیں، ان تینوں نے مل کر دوسرے پلڑے میں انسان، خاندان اور معاشرے کا جنازہ بڑی دھوم سے نکال دیا۔ آپ جتنی جلدی یہ سچائی مان لیں گے اتنی ہی جلدی اس پرانے بخار سے باہر آ جائیں گے، اور یہ اس کوڑ اور کینسر کا علاج ثابت ہوگی، ورنہ ہمارا اجتماعی ضمیر تو پہلے ہی کہیں رستے میں مر کھپ گیا ہے۔ ہم منحصل قوم دانستگی اور نادانستگی میں ان موذی بیماریوں کی زد میں آ چکے ہیں۔ تعلیم، سماجی مقام اور معاشرتی حیثیت انسانیت کا معیار نہیں، محض بہت سی معلومات جمع کرنے کو علم نہیں کہا جا سکتا۔ زندگی تبھی خوشگوار ہے جب آپ کی تعلیم انسانیت کے تئیں حکمت، شفقت اور ذہانت کا پتہ دیتی ہو۔ اپنی مائنڈ میپنگ کرنے کے لیے سر آپ اپنی صرف 3 عادتیں بدل لیں۔ نمبر 1، کتاب ضرور پڑھا کریں، جہالت آپ کے پاس نہیں پھٹکے گی۔ نیکی کے کاموں میں اسکول، کالج اور لائبریری کا حصہ ضرور رکھا کریں، آپ دوسروں کو بھی جہالت سے بچا لیں گے، یوں اپنی اور دوسروں کی جہالت سے بچ کر جہالت پروف بھی بن جائیں گے۔ نمبر 2، غربت لرننگ اور برننگ کی یونیورسٹی ہوتی ہے، آپ آج سے ہی لرن کرنا شروع کر دیں، آپ کی لرننگ دوسروں سے تیز ہوگی، کیونکہ غربت کی یونیورسٹی میں کبھی ٹیچنگ کی چھٹی نہیں ہوتی۔ آنے والے دنوں میں لوگ آپ کی کامیابی کو لرن کیا کریں گے۔ نمبر 3، آپ اس غربت کی برننگ میں نااہلی کو برن کر دیں، آپ کامیابی کے اہل بھی ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، لرننگ کے چراغ اس وقت جلتے ہیں اور زندگی میں روشنی دیتے ہیں جب ان میں اہلیت کا تیل ڈالا جائے۔ آپ یہ تیل ڈال دیں، خوشی، کامیابی اور محبت بغیر اپائنٹمنٹ لیٹر کے آپ کے پاس چپکے سے حاضر ہو جائے گی، ورنہ کسی دن یہ ذہنی غربت کی اجٹ، بفری اور بے لگام زبان
ہم سے بھی کتا کتے کا بیری ہوتے کا نعرہ لگوائے گی۔ یوں ہم صدیوں تک ایک دوسرے پر بھونکتے بھی رہیں گے اور غراتے بھی رہیں گے، پھر دوسروں کو کاٹتے کاٹتے اور بھمبوڑتے ہم ایک دن قبر کی مٹی میں جا اتریں گے۔ آنے والا مورخ اس ذہنی غربت کی بے پایہ سعادت، اعلیٰ مرتبت مقصد حیات اور عظیم شہادت کو ضرور کتے کی موت لکھے گا، صرف کتے کی موت۔ بہت بہت پیار، حماد رضا۔